الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی وآلہ۔ ماہ مبارک شعبان جو خوشیوں کا مہینہ ہے اور انتہائی اہم اور بابرکت مہینہ، اور اس مہینے کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں متعدد خوشی کی مناسبتیں ہیں اور متعدد معصومین کی تاریخ ولادت اس مہینے میں ہے۔ مثلاً 3 شعبان المعظم امام حسین علیہ السلام کی ولادت، 4 شعبان المعظم جناب عباس کی ولادت، 5 شعبان المعظم امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت، اور 15 شعبان المعظم امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ولادت باسعادت ہے۔ انہی تاریخوں میں، ابتدائی تاریخوں میں جناب قاسم علیہ السلام کی ولادت کے بارے میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ اولاً جناب قاسم کے سلسلے میں اگر ہم کتابوں میں تلاش کریں بہت زیادہ تفصیلات نہیں ملتی ہیں، لہذا ولادت کا بھی، تاریخ ولادت کا بہت زیادہ تذکرہ نہیں ہے، لیکن بعض لوگوں کے مطابق 7 شعبان بعض لوگوں نے کہا ہے کہ ان کی ولادت کی تاریخ ہے، یا 8 شعبان۔ ممکن ہے کہ انہی تاریخوں میں ولادت باسعادت ہو، لیکن کوئی بھی تاریخ ہو ہمارے لیے موقع ہے ان کے ذکر کا اور ان کے تذکرے کا۔ جناب قاسم کربلا میں 13 سال کا سن ہے اور یہ خود ایک نوجوانی کی عمر تھی۔ اہل بیت کے گھرانے میں معمولاً بہت زیادہ ان شخصیات کا تذکرہ ہم لوگوں کے ذریعے سے نہیں ہو سکا ہے، یعنی ہم لوگوں کے یہاں مثلاً جناب قاسم کا تذکرہ معمولاً کربلا کے ضمن میں ہوتا ہے اور شہادت کے ضمن میں، جبکہ ان کی مکمل سیرت قابل غور ہے اور ان کا کردار قابل توجہ ہے اور پوری زندگی ہمارے لیے آئیڈیل ہے، لیکن یہ بھی ایک المیہ ہے کہ بہت زیادہ تفصیلات کتابوں میں نہیں ملتی ہے، نقل نہیں ہوئی ہے۔ مختلف وجوہات میں ایک وجہ اولاً دشمنی بھی رہی ہے کہ بہت سے آثار کو مٹایا گیا اور بہت سی کتابیں جلائی گئیں، جس کے نتیجے میں بہت سی چیزیں ختم ہوئی ہیں، اور ایک وجہ یہ بھی ہوئی ہے کہ اہل بیت کے گھرانے کے ادب اور تہذیب کا ایک طریقہ یہ تھا کہ ایک بزرگ اور بڑے کے ہوتے ہوئے چھوٹا اپنے کمالات کو ظاہر نہیں کرتا تھا۔ ایک ادب کا طریقہ چھوٹا اپنے بڑے کے سامنے زیادہ اپنی خوبیوں کو سامنے نہیں لاتا تھا، یہ بھی ایک سبب ہے۔ یعنی کمالات بہت زیادہ ہیں، لیکن معمولاً جیسے پیغمبر کی موجودگی میں امیر المومنین کے خطبات آپ کو کم ملیں گے۔ امیر المومنین کی موجودگی امام حسن کے سلسلے میں بہت زیادہ تفصیلات نہیں ملے۔ اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ ایک بڑے کے ہوتے ہوئے، اب ظاہر سی بات ہے جناب قاسم جیسی ذات گرامی عظمتوں کے حامل ہے، لیکن وہاں پر خود ان سے بڑوں مثلاً جناب علی اکبر ہیں، اور اس کے بعد پھر جناب عباس ہیں، اور پھر امامت میں آئے تو امام زین العابدین علیہ السلام ہیں، امام حسین علیہ السلام ہیں۔ یہ خود یہ شخصیتیں ایک ایسی باعظمت شخصیتیں جو موجود ہوں تو اس میں ہر گھر کی فرد کے تمام کمالات سامنے آئیں اور تمام صفات سامنے آئیں، یہ ایک دوسروں کے لیے آسان نہیں ہوتا ہے یا توجہ نہیں ہوتی ہے۔ تو ایک وجہ یہ ہے کہ اس گھرانے میں چونکہ بڑے موجود تھے، لہذا ان کا کردار جس طریقے سامنے آنا چاہیے ہم لوگوں تک نہیں پہنچ سکا ہے، لیکن پھر بھی اس 13 سالہ زندگی میں بہت سے پیغامات تھے۔ بالخصوص ایک نوجوانی کی عمر ہے، ایک ایسی عمر ہے کہ جہاں پر انسان ایک اصل زندگی کی طرف بڑھ رہا ہے اور جوانی کے مرحلے میں ہے۔ 13 سال یقیناً ایک انسان کی ایک اہم زندگی کا موڑ ہوتا ہے اور ایک اہم مرحلہ ہوتا ہے۔ جناب قاسم یہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور امام حسن علیہ السلام کی شہادت سن 50 ہجری میں ہوئی تھی۔ حاکم شام کے ذریعے سے زہر دلوایا گیا، حاکم شام نے زہر دلوایا، اور جس کے نتیجے میں امام حسن کی شہادت ہوئی تھی۔ اس وقت جناب قاسم کم سن تھے اور تقریباً 3 سال کے آس پاس آپ کا سن تھا۔ گویا باپ کا زمانہ زیادہ نہیں دیکھا ہے، 3 سال کے قریب زمانہ اپنے مدر بزرگوار کا دیکھا، اور اس کے بعد
تقریباً 10 سال امام حسین جیسی عظیم الشان چچا کی آغوش تربیت میں رہے اور امام حسین علیہ السلام کی سرپرستی میں رہے۔ یہ خود ایک موقع تھا۔ یقیناً امام حسن کے بعد ایک سخت مرحلہ تھا، لیکن پھر بھی امام حسین موجود تھے، امام حسین کے ساتھ رہے۔ اور پھر جب واقعہ کربلا پیش آیا ہے اور اس کا وقت آیا ہے تو آپ بھی اپنے چچا کے ساتھ مدینے سے کربلا تک آئے۔ اور کربلا میں جناب قاسم سے منسوب ایک مشہور جملہ ہے کہ جب امام حسین نے شب عاشور میں شہداء کی فہرست کو بیان کیا، شہداء کے ناموں کو بیان کیا، تو جناب قاسم نے سوال کیا تھا کہ چچا جان کیا شہداء کی فہرست میں میرا نام نہیں ہے؟ تو اس وقت امام حسین نے ایک سوال کیا تھا کہ بیٹا تمہاری نظر میں موت کیسی ہے؟ تو ایک مشہور جملہ فرمایا تھا کہ یا عم احلی من الاصل، اے چچا جان شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ یہ خود ایک اس عمر میں جناب قاسم کا جواب ایک بہت اہم پیغام تھا کہ ایسی منزل میں، ایسے مرحلے پر اور اس عمر اور اس ایج میں جہاں پر انسان اپنے زندگی سے محبت کرتا ہے اور آگے آنا چاہتا ہے، ایسے موقع پر موت کو صرف اہمیت نہ دینا بلکہ اہمیت دینے کے ساتھ ساتھ اس موت کو شہد سے زیادہ شیریں قرار دینا، یہ خود ایک اپنی جگہ پر ایک پیغام تھا۔ اور دوسری طرف یہ پیغام تھا کہ اگر حق کے راستے پر موت آئے، حق کے لیے قربانی کا دینا پڑے اور حق کے لیے آگے بڑھنا پڑے تو سختیاں بھی انسان کے لیے گویا لذت بخش ہو جاتی ہیں۔ انسان دشواریوں اور پریشانیوں کو بھی اگر حق کے لیے ہو، امام کے ساتھ ہو اور امام کے لیے ہو، دین کے لیے ہو، خدا کے لیے ہو، تو انسان سختیوں کو سختیاں نہیں سمجھتا ہے، دشواریوں کو دشواریاں نہیں سمجھتا ہے، پریشانیوں کو پریشانی نہیں سمجھتا ہے، بلکہ اس میں بھی لذت اور خوشی محسوس کرتا ہے۔ تو یہ جناب قاسم کا جواب اور پیغام تھا۔ لہذا یہاں پر جناب قاسم کے اس جملے کی روشنی میں ہر نوجوان کے لیے ایک درس ہے، ایک پیغام ہے کہ دین کی طرف رغبت ہو، اپنے امام سے وابستگی ہو، دین کے لیے کام ہو، تو یہ اصل انسان کی خوشی کا سبب ہونا چاہیے۔ اور پھر اس عمر میں یہ جواب گویا اللہ کی طرف توجہ ہے، اللہ کا خیال ہے۔ اور پھر یہ بھی ایک پیغام ہے کہ دنیا کی محبت دل میں نہیں ہے، دنیا کے لیے کوئی کام نہیں ہے۔ جس عمر میں انسان دنیا کی طرف متوجہ ہو سکتا ہے، اس عمر میں دنیا کی طرف رغبت نہیں ہے بلکہ آخرت کی طرف رغبت ہے، خداوند عالم کی طرف توجہ ہے۔ یہ خود ایک درس ہے، یہ خود ایک پیغام ہے۔ اور پھر یہ ایک ایسا پہلو ہے کہ جب انسان کو خدا کی طرف توجہ ہو اور پھر دنیا سے انسان منہ موڑے اور دنیا کو اہمیت نہ دے تو پھر آسان ہو جاتا ہے اپنے کو گناہوں سے بچا لینا، آسان ہو جاتا ہے اپنے کو برائیوں سے بچا لینا۔ ورنہ معمولاً اس عمر میں برائیوں سے بچانا اور گناہوں سے بچانا اور غلط کام سے بچانا بعض لوگوں کو سخت لگتا ہے، لیکن جناب قاسم کا کردار گواہ ہے کہ اس عمر میں یہ پیغام دے کر اپنے کو یہ بھی پیش کیا ہے کہ جہاں گناہوں کا تصور نہیں ہے، برائیوں کا تصور نہیں ہے، غلطیوں کا تصور نہیں ہے، یہاں پر جب توجہ دین کی طرف ہے، توجہ خدا کی طرف ہے، تو وہاں پر نیکیاں ہیں، وہاں پر اچھائیاں ہیں، وہاں پر خدا کا خیال ہے، وہاں پر دین کا خیال ہے، وہاں پر امام کا خیال ہے۔ تو یہ جناب قاسم کی زندگی میں ہمارے لیے ایک درس ہے اور جناب قاسم کی زندگی میں ہمارے لیے ایک پیغام ہے۔ یقیناً خوشیوں کا موقع ہے اور یہ خوشیوں کا مہینہ ہے اور جناب قاسم سے بھی ایک منسوب دن ہے اور ایک فرصت ہے، ایک موقع ہے کہ جناب قاسم کا تذکرہ ہو سکے۔ لیکن اس ضمن میں ایک بات اور عرض کرنا ہے کہ ہمارے ہاں ایام عزا میں اور ایام محرم میں بھی ایک عظمت ہی کی ہے کہ ایک دن جناب قاسم سے منسوب دن ہے اور اس دن جناب قاسم کا تذکرہ ہوتا ہے خصوصیت سے بہت سی جگہوں پر۔ جناب قاسم کے سلسلے میں جب بات آئی تو ایک پہلو قابل توجہ ہے تاریخی اعتبار سے۔ اولاً عظمت کے اعتبار سے انہیں ہم امام حسن کا بیٹا مانتے ہیں اور انہیں صاحب فضیلت مانتے ہیں، صاحب کمال مانتے ہیں۔ ایک تاریخی پہلو یہاں پر جناب قاسم کی کربلا میں شادی کے سلسلے میں وہ ایک خود تاریخی پہلو ہے اور تاریخی گفتگو ہے۔ اس سلسلے میں ہم تاریخ کا مطالعہ کریں اور تاریخ کی طرف رجوع کریں، لیکن صرف عرض یہاں پر یہ کرنا ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم جناب قاسم کا تذکرہ کریں تو اس حد تک ہم تذکرہ کریں جس حد تک جناب قاسم راضی ہوں، خوش ہوں، اور امام حسین کی بارگاہ میں تھے، امام حسین کی خوشنودی ہو اور امام حسین کی خوشی ہو۔
کسی بھی کام میں ہم اپنے جذبات ہی کو نہ دیکھیں، اپنی خوشی کو نہ دیکھیں، اپنے طور طریقے اور اپنے رسم و رواج کو نہ دیکھیں، بلکہ ہم اہل بیت کو دیکھیں، ہم خدا کو دیکھیں۔ جناب قاسم کا یہ جواب کہ یا عم اہلا من الاصل گویا دین کی طرف توجہ کا پیغام تھا اور خدا کی طرف توجہ کا پیغام تھا۔ تو جو 13 سال کے سن میں اس حد تک دین اور خدا کو اہمیت دے رہا ہو، اس کی جانب توجہ کا اظہار اور اعلان کر رہا ہو، یہ ایک پیغام تھا کہ پھر جناب قاسم کے حوالے سے کوئی بھی ہم کام کریں تو اس میں دین کو مد نظر رکھنا ہے، شریعت کو مد نظر رکھنا ہے، خدا کو مد نظر رکھنا ہے، اہل بیت کو مد نظر رکھنا ہے، یعنی اس میں ان کی خوشی کو دیکھنا ہے، اور پھر طور طریقہ وہ اپنانا ہے جس کی دین اجازت دے رہا ہو، کام وہ کرنا ہے جس کی شریعت اور مذہب ہمیں اجازت دے رہی ہو۔ اور ہم ظاہر سی بات ہے کہ دین و شریعت کے سلسلے میں کسی حد تک یہ جانتے ہیں یا فیصلہ کر سکتے ہیں کن کن کاموں سے شریعت راضی ہے، یا کون کون سے طور طریقے ہمارے دین اور شریعت میں موجود ہیں اور کون سے طور طریقے دوسروں نے ایجاد کیے ہیں۔ تو جو طور طریقے دوسروں نے ایجاد کیے ہیں، جو انداز زندگی یا انداز مثلاً خوشی کا جو انداز و طریقہ ہے، جو ہمارے ہاں ایک دوسروں کے طریقے ہیں، ان دوسروں کے طریقوں کو اہمیت نہیں دینا ہے، بلکہ ہم کو اپنے دین اور اپنے مذہب کو اہمیت دینا ہے، اپنے مذہب کے بتائے ہوئے قانون پر عمل کر کے یہ پیغام دینا ہے کہ ہمارا ہر کام دین اور مذہب کے لیے ہے، شریعت کے لیے ہے۔ اور پھر دوسری چیز یہ ہے کہ جناب قاسم کے سلسلے میں یہ بھی ایک پہلو ہے کہ یہ پورا گھرانہ ہمارے لیے ایک توحید کی علامت تھا، اس عنوان سے کہ انہوں نے ہمارے سامنے عظمت توحید کو بتایا ہے، عظمت خدا کو بتایا ہے، انہوں نے ہمیں خدا کی معرفت کا راستہ بتایا ہے، یہ خود ہمارے لیے ذریعہ معرفت بنے ہیں۔ اس میں اس گھرانے کے ہر فرد، یعنی چہاردہ معصومین کا مرتبہ تو بہت زیادہ ہے، جناب قاسم یہ خود ہمارے لیے ذریعہ معرفت ہیں اور توحید تک پہنچنے کا راستہ ہیں۔ تو یہ ایک ان شخصیتوں کا تذکرہ اور ان لوگوں کے بارے میں جو ہم اعمال انجام دیں، جو کام کریں، جو طور طریقے اپنائیں، تو وہ ایسے ہونا چاہیے جو ہمیں خدا سے قریب کر رہے ہوں، ہماری معرفت خدا میں اضافے کا سبب بن رہے ہوں، ہماری توحید کے مضبوط ہونے کا سبب بن رہے ہوں ان کے سلسلے میں ہر کام، اور ان سے متعلق کوئی بھی ایسا کام نہ ہو کہ جہاں پر کسی طریقے کے شرک کا شائبہ بھی پایا جا رہا ہو۔ اس لیے کہ اہل بیت وہ ہیں جنہوں نے خالص توحید کا ہمیں پیغام دیا ہے اور خالص توحید کا ہمیں درس دیا ہے۔ یہی وہ افراد رہے ہیں کائنات میں کہ جن کے ہاں شرک کا شائبہ بھی نہیں تھا، شرک کا تصور بھی نہیں تھا۔ تو ہم اگر اہل بیت کے درس سے وابستہ ہیں تو یہ ایک اہم درس ہمارے لیے ہے کہ ہم توحید سے زیادہ آشنا ہوں اور وہ کام کریں جس سے توحید کا پیغام ہو، وہ کام کریں جس سے معلوم ہو کہ ہم موحد ہیں، وہ کام کریں جس سے معلوم ہو کہ ہمارے ہاں شرک کا کوئی تصور نہیں ہے۔ الحمدللہ بہت حد تک توجہ ہے اور مزید ہم ان خوشیوں کے موقع پر توجہ دیں، اس لیے کہ یقیناً خوشی منانے کا ہمیں اہل بیت کے سلسلے میں حق ہے، لیکن ویسی خوشی ہمیں منانا ہے کہ جس کی وجہ سے خود اہل بیت بھی ہماری خوشیوں کو دیکھ کر خوش ہوں، ہم اہل بیت کے سلسلے میں جو کام کریں ان کی رضا کا سبب ہو، ان کی خوشنودی کا سبب ہو، یہ ایک اہم پہلو۔ اور اس سلسلے میں آخری بات میں عرض کروں جناب قاسم کے سلسلے میں کہ اہل بیت کے گھرانے کی ایک فرد تھے، اہل بیت کے گھرانے کی ایک شخصیت تھے جنہوں نے کربلا میں یہ ایک یعنی عملی مظاہرہ کیا۔ جس وقت امام حسین نے پوچھا یا عم موت کے سلسلے میں کیا چچا جان موت شہزادہ شیریں، اس کا ایک پہلو یہ تھا کہ اسی سن میں ہمت و حوصلہ اور جذبہ جناب قاسم کے اندر تھا، اور ہمت و حوصلہ اور جذبہ ایسا تھا کہ جس کی بنیاد پر ہرگز کسی ظالم اور کسی باطل سے خوف جناب قاسم کے دل میں نہیں تھا۔ یعنی یہ بھی ایک شجاعت ہے اور یہ بھی ایک بہادری ہے۔ اہل بیت کے گھرانے کی ایک خصوصیت یہ رہی ہے کہ اہل بیت کا خود مراد یعنی چہاردہ معصومین کی عظمت تو بہت زیادہ ہے، جہاں پر ایک 13 سال کا سن کا نوجوان ہے جو امام نہیں ہے، یعنی 12 اماموں میں سے نہیں ہے، وہ عظمت اور وہ مرتبہ نہیں ہے جو 12 اماموں کی ہے، لیکن اس کے بعد بھی جہاں ان کی صفت تھی شجاعت و بہادری، اس گھرانے کے ہر فرد کی صفت یہ بھی تھی کہ شجاعت و بہادری۔ شجاعت و بہادری کا مطلب یہ تھا کہ کسی ظالم سے خوف نہیں ہے، کسی باطل سے خوف نہیں ہے، اور پھر جب ظالم و باطل سے خوف نہیں ہے، یہاں پر خوف ہے تو صرف اللہ کا ہے، خیال ہے تو صرف اللہ کا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پھر اس سن میں جملہ پیغام تھا کہ جب ظالم و باطل سے خوف نہ ہو تو حق کے لیے اور حق کی حفاظت کے لیے ہر قدم آگے بڑھانا انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے اور آسان ہے۔
تو جناب قاسم کا یہ ایک اہم درس تھا کہ حق کے لیے اور باطل کے مقابلے میں، ظلم کے مقابلے میں کسی طریقے کا ظالم سے خوف نہیں ہے اور کسی طریقے کا رعب نہیں ہے. اور یہ ایک پیغام تھا کہ اگر واقعاً در اہل بیت پر ہیں تو پھر وہ کمالات ہوں اور وہ صفات ہوں اور انہی میں سے وہ شجاعت و بہادری ہو کہ ہر ظالم و باطل گویا اپنے مقاصد کو پورا نہ کر سکے مقابلے پر آ کر، اور یہ نہ ہو کہ جو ظالم چاہے دبا لے اور یا کمزور سمجھ لے. نہیں، یہ بھی ایک درس تھا کہ یہاں پر شجاعت و بہادری بھی پائی جاتی تھی. اور اسی سلسلے میں شجاعت و بہادری کے ساتھ ساتھ جناب قاسم کی زندگی کا ایک اہم پہلو اور ایک اہم موڑ ان کا اس گھرانے کی البتہ خصوصی صاحب علم ہونا بھی تھا. اس 13 سال کے سن میں یہ جواب بھی اس بات کا پیغام تھا کہ ان کے اندر علم ہے، معرفت ہے. اہل بیت کے گھرانے میں ہر فرد علم و دانش کے بھی کمال اور بلند درجے پر فائز تھا. اگر جناب قاسم کا ہم تذکرہ کریں اور جناب قاسم کا ذکر کریں، 13 سال کی بات کریں تو 13 سال میں جناب قاسم نے ایک علمی گویا صلاحیت کا نمونہ بھی پیش کیا تھا. ایک صاحب علم تھے. تو ہم سب کو بھی جناب قاسم کے در پر آنے کے بعد اور ان کو اپنا آئیڈیل سمجھنے کے بعد علمی میدانوں میں محنت کرنا ہے. اور یہ گویا ہر بچے کے لیے اور ہر نوجوان کے لیے ایک درس ہے کہ اگر ہم جناب قاسم کے غلام ہیں اور جناب قاسم کے چاہنے والے ہیں اور اہل بیت کے در کے غلام ہیں تو ہم کو علمی میدانوں میں محنت کر کے آگے جانا ہے اور علمی میدانوں میں ترقی کرنا ہے. اور اگر علمی میدانوں میں محنت کرنا ہے تو اس کے لیے شرط ہے کہ پھر انسان کو اپنے وقت کی اہمیت کو سمجھنا ہے، وقت کی عظمت کو سمجھنا ہے اور وقت سے صحیح معنی میں استفادہ کرنا ہے. اور یہ ایک واقعاً اہم چیز ہے کہ انسان اپنے وقت کی عظمت اور اہمیت کو سمجھ کر آگے بڑھ جائے اور کامیاب ہو جائے. اور اسی میں ایک قابل غور چیز ہے کہ اس سن میں جناب قاسم کے اگر ہم کردار کو دیکھیں اور شخصیت کو دیکھیں کہ ہرگز اسی علم کا ایک نتیجہ بھی، شجاعت و بہادری کا نتیجہ کہ باطل اور گویا استعمار کی سازشوں سے بھی آگاہ تھے اور ان کی سازشوں کو ناکام بنایا ہے. جب انہوں نے ناکام بنایا تو ہم سب کو بھی اس راستے پر چلنا ہے کہ دنیا میں امن و امان ہو، دنیا میں ظلم و ستم نہ ہو، دنیا میں باطل اور ظالم اور انسانیت دشمن عناصر اپنے مذموم مقاصد میں کامیاب نہ ہونے پائیں. اسی ضمن میں ایک بات عرض کروں کہ آج ہمارے لیے اہل بیت کی یہ تاریخیں ہیں اور نسبتیں ہیں، اور ان تاریخوں نسبتوں میں اولاً یہ بھی ہمیں غور کرنا ہے کہ ہم کس راستے پر چلیں کہ جس سے اہل بیت کی مرضی کو ہم حاصل کر سکیں. ہمارا طریقہ، ہمارا انداز وہ ہو کہ جس سے خوشنودی اہل بیت حاصل ہو. اس ضمن میں قابل غور چیز میں نوجوانوں کے لیے اور بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں ائمہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے لیے یہ مسلم ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے ان کو وجود عطا کیا ہے. مثلاً خود پیغمبر کے لیے ہے کہ کنت نبیا وآدم و بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے، یعنی ان کی خلقت نہیں ہوئی تھی. یا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا. امیر المومنین اسی نور کا حصہ ہیں اور جناب سیدہ پھر اسی نور کا حصہ ہیں، امام حسن. اس کا ایک مفہوم ہے کہ ان کی خلقت کائنات کی خلقت سے پہلے ہوئی ہے. لیکن تاریخی اعتبار سے جو ہمارے خوشیاں ہوتی ہیں، مثلاً 13 رجب امیر المومنین کی ولادت کی تاریخ ہے، 17 ربیع الاول پیغمبر کی ولادت باسعادت کی تاریخ ہے، 20 جمادی الثانی جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت کی تاریخ ہے، یا 15 رمضان امام حسن کی ولادت کی تاریخ ہے، 3 شعبان امام حسین کی ولادت کی تاریخ ہے. تو ان کی یہ جو ان تاریخیں ہیں اس میں ولادت ہوئی ہے. اور صرف عرض یہ کرنا ہے کہ اگر ہم اہل بیت کے لیے لفظ ولادت استعمال کریں تو غلط نہیں ہے، خود روایات میں ہے، خود معصومین نے استعمال کیا. مثلا امیر المومنین کو مولود کعبہ کہتے ہیں، تو ولادت کا لفظ کہہ دینا گویا انسان کے لیے ہرگز عیب نہیں ہے. یعنی بعض لوگ آج نئی نئی چیزیں جب ایجاد ہوتی ہیں اس میں آدمی یہ سوچتا ہے کہ ہم ایک وہ لفظ استعمال کریں جس سے ہم زیادہ اہل بیت کے چاہنے والے. زیادہ کے لیے ہمیں اہل بیت کی مرضی کو دیکھنا ہے، ان کی منشا کو دیکھنا ہے، اپنی فکر اور اپنی سوچ اور دوسروں کو بتائے ہوئے طور طریقے کو نہیں دیکھنا ہے. مقصد صرف یہ ہے کہ ہمارے یہاں ائمہ معصومین کی ولادت ہوئی ہے، اور جب ظہور کی بات آئے، ظہور امام زمانہ کا انشاءاللہ ہوگا. یعنی 15 شعبان امام زمانہ کی ولادت کی تاریخ ہے اور اسی امام کے ہم لوگ ظہور کے منتظر ہیں، یعنی ظہور کا ہم انتظار دیکھ رہے ہیں. یہ ظہور ہماری شیعوں کی ایک پہچان ہے کہ ایک امام کے ظہور کا انتظار ہے. اور یہ جو دنیا میں تشریف لائے ہیں، قدم رکھا ہے، یہ ولادت ہوئی ہے.
اسی لیے بہت سے دعاؤں میں بھی معصومین سے منسوب مولود کا لفظ آیا ہے، ولادت کا لفظ آیا ہے، خود اہل بیت نے استعمال کیا. تو مقصد یہ ہے کہ ولادت ہوئی ہے، اور انشاءاللہ ظہور ایک ہے جو امام زمانہ کا ہے، ظہور ہوگا. اس سے ولادت سے مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم گویا یہ اس چیز کا انکار ہو رہا ہو کہ پہلی خلقت نہیں ہوئی، یعنی وہ اس کی کیفیت کیا تھی، اس کی نوعیت کیا تھی، یہ ہر انسان سمجھ بھی نہیں سکتا ہے. خلقت سب سے پہلے ہوئی ہے، لیکن پھر اللہ نے انہیں دنیا میں بھیجا ہے، دنیا میں آئے ہیں، وہ تشریف لائے ہیں، اور یہ جو دنیا میں آئے ہیں اور اللہ نے انہیں بھیجا ہے، یہ ولادت کا مرحلہ کہا گیا ہے، اور ولادت کے ذریعے سے دنیا میں انہوں نے قدم رکھا ہے. تو ائمہ معصومین کی ولادت ہے، اور پھر انشاءاللہ ہم دعا کریں کہ اللہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہماری ایک پہچان جو ظہور کی ہے کہ صرف شیعہ قوم ہے جو ایک ظہور کی منتظر ہے، ورنہ دنیا میں عقیدے کے اعتبار سے اور مذہب کے اعتبار سے جو مانتا ہو ظہور کو، وہ کوئی اور دین و مذہب نہیں ہے. جب شیعوں کی پہچان ہے تو اس پہچان کو ہمیں باقی رکھنا ہے کہ ہم ظہور کا انتظار دیکھ رہے ہیں، اور جب اللہ کی مصلحت ہوگی اور جب حکم خدا ہوگا تو انشاءاللہ امام ظہور فرمائیں گے. یہ بھی ایک گویا ہمارے لیے ایسے موقع پر، خوشیوں کے موقع پر قابل توجہ چیز ہے. اللہ سے دعا کریں کہ خداوند تعالی ہم سب کو اس بابرکت مہینے کی عظمتیں عطا فرمائے، اور اس خاص عنایات جو خداوند عالم کی اپنے خاص بندوں کے لیے ہیں، وہ خاص عنایات ہمارے بھی شامل حال ہوں، اور مومنین کی تمام دلی حاجات کو اللہ نیک حاجات کو قبول فرمائے، اور امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.